جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا کوئی پرواہ نہیں رہتا، پھر اپنی نیک نامی اور بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو اسے بڑے سے بڑا گناہ کرنے اور بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی وہ نہیں ڈرتا۔ یہی حال یزیدیوں کا تھا کہ خدا تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں نہیں تھا اور حکومت وقت کی پرواہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس کے حکم سے اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے ہی کے لیے بھیجے گئے تھے، اور انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہم ذلت و رسوا ہو جائیں گے، تو پھر انہیں کسی طرح کا ظلم ڈھانے سے کوئی چیز روک نہیں سکی۔ نواس رسول جگر گوشے بطول کو صرف بے رحمی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار دیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا۔ پھر خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادر بھی کھینچ لیا اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ مرحبا جرت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانی دی۔ امام عالی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہیدوں کے سر قیش بن اسعاص اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہید راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش سے گزریں تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، وا محمدہ وا محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود اور سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ وا محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ان کی لاشوں پر خاک اڑ رہی ہے۔ حضرت زینب نے کہ ان الفاظوں کو سن کر دوست اور دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد نے، جو قریب کے گاؤں غازیہ میں رہتا تھا، حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ امام کا سر انور اور ابن زیاد امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تھالی میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ اپنے آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹٹولنے لگا۔ سرکار اقدس کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ اور پھر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا اور تیری عقل خراب نہیں ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا کھانا ذات بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ اعلان ہوتا ہے کہ لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے تو ابن زیاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی، امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور انہیں فتح اور نصرت سے سرفراز کیا، اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے لوگوں کو شکست دی اور انہیں ہلاک کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی کو کذاب یعنی جھوٹا کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکے، بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے
اور فرط غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا او ابن مرجانہ تو ہی کذاب ابن کذاب ہے اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے۔ حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور اب باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ عبداللہ بن عفیف کی قوم کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے انہیں چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بنا چین نہیں آیا۔ گھر سے بلوا کر انہیں قتل کیا اور شاہراہ عام پر ان کی لاش کو دار پر لٹکا دیا۔ اس طرح کوثر کے ساحل پر ایک جانثار کا اور اضافہ ہوا۔ ابن زیاد نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ اور بازار میں پھرایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہیدان کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین کے ہاتھ پاؤں کو جنزیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں میں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ جب اشقیاء کی جماعت امام عالی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری اور شراب پی رہی تھی تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا جس نے خون سے یہ شعر لکھا: اترجم امتن قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی، یعنی جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت متعجب ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کہ کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت اسیری دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور دریافت کرنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا، اور پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا دھویا، اور عطر اور کافور لگایا، اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ خدائے عز و جل اس کے اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی ایک کرامت دیکھی تو صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کے منہ کو کھولا تو دیکھا کہ سب درہم ٹھیکری ہو گئے ہیں، اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی: اور مت سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے کیے گئے کاموں سے بے پرواہ ہے، وہ جو کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہیں جانتے۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے انہیں جلدی سے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ پارہ 19 رکوع 15۔ اب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر دمشق پہنچنے والا ہے، تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق
شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے، تو انہوں نے لوگوں سے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین بن علی کے سر کوفہ سے یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے۔ تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل نے ایک آہ بھری اور پوچھا، حضرت حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا، باب الساعات سے۔ آپ اس طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیزہ پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا، تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل بڑی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا، اور میں آپ کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا، میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کر دیجیے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل نے 400 درہم دے کر حضرت امام کے سر مبارک کو مستورات سے دور کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا حضرت امام حسین کی دشمن یزیدیوں کی سنت ہے۔ آپ کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ان کے یہاں اس موقع پر باجے بجانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ امام کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے بجایا تھا، مگر اب امام عالی مقام کی محبت کے دعوے دار بجاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کی سنت پر عمل کرنے سے بچائے، آمین۔ قافلہ عراق میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ زہر بن قیس تھا۔ جب اس نے شہادت حسین کی خبر یزید کو سنائی تو وہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہا، میں تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا کہ تم نے حسین کو نہ قتل کیا ہوتا۔ تاریخ طبری۔ پھر شمر جل جوشن اور منتشر بن سالبہ جائزی سب کو لے کر یزید پلید کے دروازہ پر پہنچے۔ محضر نے بلند آواز سے کہا، ہم امیر المومنین کے دربار میں بدترین اور ملامت زدہ شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا، سب سے بدتر اور ملامت زدہ وہی شخص ہے جس کو محضر کی ماں نے جنا ہے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے تشت میں رکھا گیا۔ یزید سر انور کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا۔ مروان کا بھائی ابن حکم اس وقت یزید کے پاس موجود تھا۔ اس نے 2 شعر پڑھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن زیاد کمینہ اور کھوٹے نسب والے سے اس لشکر کی قربت زیادہ ہے جو زمین طف کے پہلو میں قتل کیا گیا۔ سمیہ کی نسل تو رتنگریزوں کی تعداد کے برابر ہو گئی اور بنت رسول اللہ کی نسل باقی نہیں رہی۔ یزید نے سن کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، خاموش۔ پھر یزید پلید نے امام عالی مقام کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا، اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حسین بن حمام شاعر نے کہا ہے کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، یزید، تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو نبی کریم چوما کرتے تھے۔ سن لو، قیامت کے دن تمہارا حساب ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ پہلے جو ذکر کیا گیا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر یزید رونے لگا اور پھر اس نے یہ کہا کہ حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا۔ ان باتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے قتل سے راضی نہیں تھا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ اس کی سیاست تھی تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، اس لیے کہ اگر واقعی وہ راضی نہیں ہوتا تو ظالم ابن زیاد اور ابن سعد کو سزا دیتا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت رسالت کا ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا کہ حسین کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔
اور پھر اپنے آپ کو قتل حسین سے بری ثابت کرنے کے لیے حضرت زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور انہیں قتل کرنا ہرگز گوارا نہیں کرتا، لیکن جو خدا کو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیں، مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیں گے اور جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے خبر کیجیے۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ میں 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ بھی کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا اور راستہ بھر نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو اہل مدینہ حضرت محمد بن حنفیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ اور خاندان کی دوسری عورتیں سب روتی ہوئی نکل پڑی۔ قافلہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین جو ابھی تک صبر و ضبط کا پیکر بنے ہوئے خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا، نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے، پھر ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس طرح درد کے ساتھ روئے اور حالات بیان کرنا شروع کیے کہ کوہرام برپا ہو گیا اور قیامت کا نمونہ قائم ہو گیا۔ سید شہید حضرت امام حسین کا سر انور کہاں دفن کیا گیا اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو سیدہ حضرت فاطمہ زہرا یا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلام آل فاطمہ تم پر۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔